بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فقال الله تبارك وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من الحلال أم من الحرام. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي والدارمي والدارقطني وابن ماجه عن ابن عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. ہماری تنظیم دعوت الحق کے سربراہ جناب محمد شکیل صاحب اور تنظیم کے سیکریٹری حضرت مولانا فیاض الدین صاحب، نائب سیکریٹری مفتی تنویر احمد صاحب اور ہماری تنظیم کے جتنے آج ساتھی اور سارے علماء تشریف رکھتے ہیں ان سب کو خطاب ہے. اور خاص طور سے اس مسجد کے ذمہ داران، اس مسجد کے امام، اس محلے کے کمیٹی اور تمام مصلیان اور ہمارے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں. یہ مسجد آگا گنج یہ کوئی گمنام مسجد نہیں ہے، نامی گرامی مسجد ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت محلے میں اندر اور کونے گلی وغیرہ میں ہے. شاہراہ اور لبے روڈ ہے اور ماشاءاللہ کافی وسیع ہے. یہاں کے مصلیان کی تعداد بہت اچھی خاصی بھی ہے. ایک بڑا محلہ ہے، محلہ آگا گنج. اور یہ محلہ ایسا نہیں ہے کہ بہت پھٹے حال اور فخر و فاقہ والا ہے. ماشاءاللہ اس محلے کے اندر اچھے سے اچھے پیسے والے سرمایہ دار، ثروت صاحب ثروت اور بڑے حضرات کا یہ محلہ ہے. اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اس مسجد کے سابق امام مرحوم حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب مظہری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہماری یہ تنظیم جس کے زیر اہتمام آپ کے درمیان یہ جلسہ آج منعقد ہوا ہے، اس تنظیم کے قدیم اور بہت معزز اور موقر
ساتھی تھے، ایک رکن تھے آپ کی مسجد کے امام حضرت مولانا مجیب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم لوگوں نے انہیں کو دیکھ کر کے اس تنظیم کو پہچانا ہے۔ شکیل بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد پاکڑ تلے جو ہم لوگوں کا مرکز ہے، یہاں کے بہت سے ساتھی روزانہ صبح وہاں اہتمام سے جا کر کے تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، اور پھر روزانہ اجتماعی دعائیں ہوتی ہے پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے۔ شکیل بھائی وہاں کے ذمہ دار ہیں، اور وہاں کے اولین لوگوں میں یہی آپ کے امام مولانا مجیب الرحمان صاحب اور ان کے ساتھی تھے، اور اس تنظیم کو آگے ان لوگوں نے بڑھایا۔ اس تنظیم کے عہدے پر بھی وہ قائد تھے، اور اس کے بہت سے جلسوں میں ان کا بیان ہوا۔ اس تنظیم کا ایک بڑا جلسہ ہوا تھا نیشنل انٹر کالج میں، جس میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم آئے تھے۔ اس وقت تو ان کی اہمیت لوگ اتنا نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن آج ان کا نام لینا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اس جلسے میں مولانا مجیب الرحمان صاحب کا بیان ہوا تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ میں اس وقت شہر حیدرآباد سے پڑھ کر کے نیا آیا تھا، اور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے شکیل بھائی، ایک مرتبہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایسے ہی آج اتوار کا دن ہے، ہم لوگوں کا اتوار کو مشورہ ہوتا ہے مسجد بابا دلے میں کہ شہر میں کیا حالات چل رہے ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہر محلے کا ساتھی اور ہر محلے کے ساتھی ہمارے اس تنظیم کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بہت پلس پوائنٹ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بھی محلے کا آپ نام لیجیے، اس محلے کے ایک نوجوان عالم دین ہمارے کمیٹی میں جڑے ہوئے ہیں، یہ بہت اللہ کا کرم ہے۔ تو وہاں پر سارے لوگ بیٹھ کر کے مشورہ ہوتا ہے، اس میں فیصلہ لیا جاتا ہے کہ فلاں مسجد پر پروگرام کرنا ہے، فلاں محلے میں نوجوانوں کو جوڑ کر کے لوگوں کو دین کی بات کرنی ہے، فلاں محلے میں عورتوں کا بیان کرنا ہے۔ یہ سارے ہم لوگوں کے کام ہیں۔ تو ایسے ہی اتوار والے دن مشورے میں ہم لوگ اٹھے، اور ہم سے راستے میں بات کرتے کرتے نیشنل کے چوراہے پر بیٹھ کے بہت گھنٹوں مجھ سے بات کی، اور یہی کہ اس تنظیم میں جڑو، یہ بہت اہم کام ہے۔ ہم لوگ ہیں، آج کل نہیں رہیں گے، تو آپ ہی لوگوں کو یہ تنظیم سنبھالنی ہے۔ اور دیکھیے آج ان کا کہنا کہ آج یہاں پر وہ موجود نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساوئہم، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی اچھائیاں خوبیاں بیان کرو، اور ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو روک لو، اپنی زبان ان کی اچھائیوں سے روک لو۔ ماشاءاللہ ایک لمبے زمانے تک انہوں نے یہاں امامت کی ہے، آپ لوگوں نے ان کی امامت میں نماز پڑھی ہے، اور آخری عمر میں انہوں نے حج بھی کیا، اور پھر اللہ کی تقدیر کہ ایک بڑی بیماری میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم سب کی دلی تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کی تمام نمازوں کو قبول فرمائے، اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک عالم دین، اس کے ذریعے سے بہت سی خیر کی چیزیں پھیلتی ہیں۔ اس مسجد میں آپ کا جو جلسہ طے ہوا ہے انہی کے نام سے طے ہوا ہے کہ ہمارے تنظیم کے تو ایک اہم آدمی تھے، اور ان کے محلے میں بہت دن ہو گیا ہے ہم لوگوں کو پہنچے ہوئے۔ ان کی زندگی میں تو ہم لوگ ان سے ملتے جلتے تھے، کیا ان کی وفات کے بعد ہم لوگ ان کے محلے میں نہیں جائیں گے؟ کیا ہم ان کے مصلیانے سے بات کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے؟ اس لیے آپ کی مسجد میں جلسہ طے ہوا خاص طور سے، اس لیے آپ اس جلسے کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ کوئی ایسے ہی الٹک نہیں رکھ دیا گیا ہے کہ ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہاں وہاں ہونا چاہیے، کہ بس پیچھے اتنی باتیں ہیں۔ میرے محترم حضرات، آج کے اس جلسے کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی، تجارت سیرت و سنت کی روشنی میں۔ ہم اور آپ
جس پیشے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمارا اور آپ کا جو پیشہ ہے وہ ہے کاروبار، تجارت۔ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادے اسی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری تجارت ہے کپڑوں کی تجارت، ساڑی کی تجارت ہے۔ اور ہمارا جو شہر ہے، شہر بنارس، یہ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں یہ یہاں کی تجارت مشہور ہے، یہاں کی ساڑی مشہور ہے، یہاں کے بنکر مشہور ہیں، یہاں کا ہنر مشہور ہے، اور ہماری تجارت کے حالات پوری دنیا میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے لین دین کی بات ہندوستان کے دوسرے شہروں میں ہوتی ہے، باہر سے لوگ یہاں آتے ہیں خریداری کرنے، تو ہمارے لین دین، ہمارے رویے سے وہ لوگ، ان کو سابقہ پڑتا ہے۔ تو کیا ہمارے رویوں کو باہر جا کر بیان نہیں کیا جاتا ہوگا کہ بنارس والے ایسے کاروبار کرتے ہیں اور بنارس والے ایسے لین دین کرتے ہیں؟ اگر ہمارا لین دین اچھا ہوگا تو ہماری نیک نامی ہوگی، ہماری تجارت بڑھے گی، اور اگر بائی چانس خدا نہ خواستہ ہماری تجارت کے اندر کوئی چال بازی ہوگی، کوئی نقص ہوگا، کوئی غیر شرعی باتیں ہوں گی، غیر اخلاقی چیزیں ہوں گی، اپنے کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ ایٹھنے والا مزاج ہوگا، اور اس کو بیوقوف بنا کر کے اگر ہمارا مزاج تجارت کا ہوگا، تو ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے بنارس کا بڑا نام ہے، ہماری بدنامی بھی ہو رہی ہوگی کہ بنارس میں مت جائیے گا بھائی، ایسے نہ ایسے ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان ہماری ظہوری ذمہ داری ہے کہ یہ تجارت کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے ایک انسان کا کیریکٹر بہت کھلے آئینے کی طرح، صاف آئینے کی طرح نظر آتا ہے۔ مذہب تو آدمی بعد میں دیکھتا ہے، آدمی پہلے معاملات اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ ہم کسی آٹو رکشا پہ، کسی سواری پہ سواری کر کے کہیں آئے جائیں، اور وہ سواری والا ہمارے ساتھ جیسا رویہ کرے، فوراً ہم کمنٹ کریں گے کہ ایسا آدمی ہے، وہ ایسا آدمی ہے۔ یہ نہیں دیکھنے جائیں گے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، کہ سکھ ہے کہ جین ہے کہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاقی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس میں سدھار پیدا کریں۔ اسی مقصد سے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے کہ ہم پشتینی اور برسہ برس سے جس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا ہمارا دین ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے دین میں اس کاروبار کو لے کر کے کیا احکامات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں ہماری تجارت کے بارے میں، اور جس تجارت کے اندر ہم اتنا کھپ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور ہر ایک سے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ خالی نہیں ہے، کام بہت ہے، بزی ہے، تو ہماری اس محنت کا کوئی پھل بھی ہے، کچھ ثواب ہے، کچھ فضیلت ہے، یا ہم سے کچھ اونچ نیچ ہو رہا ہے، اللہ کی کوئی وعید، کوئی عذاب ہے؟ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جانیں۔ آج کی رات ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور آپ کی وفات پر بات کریں، اور رات اس میں گزر جائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہوگا کہ آج نعتیں پڑھی جائیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں، نعتیہ مشاعرے ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا بچپنا، آپ کی مکی زندگی، آپ کی جوانی، آپ کا شادی بیاہ، آپ کا خاندانی نظام، آپ کی مکے کی دعوت و تبلیغ، اور پھر ہجرت، اور پھر غزوات، اور پھر آپ کی وفات، ان سب کا بیان 12 ربیع الاول پر کونے کونے میں، شہر شہر میں، اور ملک ملک میں ہو رہا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہوتے ہی
ہر طرف اور ہر آدمی کی زبان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کچھ نہ کچھ تذکرہ ہونے لگتا ہے، اور پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آج ہم سو کر اٹھتے ہیں تو آدمی اپنا چشمہ لگانے سے پہلے اپنا موبائل ٹٹولتا ہے کہ کہاں موبائل ہے، اور پہلے اپنا دن کا میسج پڑھنا شروع کرتا ہے، اپنا واٹس ایپ کھولتا ہے۔ ہر آدمی آج پڑھ رہا ہے اور ہر آدمی دوسرے کو پڑھا رہا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں، اور ہر آدمی جو ہم پڑھیں وہ دوسرے کو پڑھائیں۔ یہ پہلے کے مقابلے میں بہت ہو رہا ہے۔ کیا جاہل، کیا عالم، کیا پڑھے لکھے، کیا بے پڑھے، سب آج برابر ہو گئے ہیں۔ پہلے تو آدمی اپنے آپ کو جانتا تھا کہ ہاں ہم بے پڑھے ہیں، اور اس کو اس پر کوئی بہت تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود کہتا تھا کہ ہاں ہم لوگ ان پڑھ ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لیکن آج جس کے ہاتھ میں موبائل، آپ اس کو ان پڑھ کہہ کے دیکھیے، وہ جب میسج پڑھ رہا ہے وہ ان پڑھ کہتے ہیں۔ وہ کسی کو میسج کر دے رہا ہو، آپ ان کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو جاہل کہنے سے بوال ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں کہ ہر آدمی پڑھ لکھ رہا ہے۔ تو یہ پڑھنا لکھنا ہمیں اپنے نبی کے بارے میں ہمارا کتنا ہو رہا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آیا اور چلا جائے گا، تو کیا چاند ہوگا اور چاند ختم ہوگا؟ ہمارے نبی چاند سے ہوتے اور چاند سے ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے نبی اتنے رسمی تھے؟ ہمارے نبی جھنڈے کی طرح تھے کہ چاند ہوا تو ربیع الاول میں گھر گھر اور مسجد میں جھنڈا نظر آئے، اور ربیع الاول کا مہینہ ختم، نبی ختم؟ جب دنیا کا چاند ہر مہینہ ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنے معمولی شخصیت آپ کی ہے کہ ہم ایک مہینہ سے ان کا تذکرہ کریں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ دنیا کے چاند ایک چاند ہے اور ایک ہمارا چاند ہے، اور خدا کی قسم ہمارے چاند کے سامنے دنیا کا چاند فیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شان سے بیان کرتی تھی، کہتی تھی کہ اس دنیا کے چاند کی روشنی میں ہم سورج میں اپنا دھاگا نہیں ڈال سکتے، لیکن ہم اپنے اس نبی کے اور اپنے اس گھر کے چاند کے کی روشنی میں، آپ کے چہرے کی روشنی میں ہم سوئی کو ڈھونڈ لیتے تھے، کہاں ہماری سوئی گری ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کی شان یہ تھی۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے نبی کے بارے میں جانیں، جو بھی آپ کی سیرت ہو، آپ کا بچپنا جاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کی ولادت کیسے ہوئی اس کا تذکرے میں برکت ہے، آپ کی ہر ایک ادا میں اللہ کی رحمت ہے، اور ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی ادا ہو، آپ کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس کا تذکرہ ہمیشہ ہونا چاہیے، صرف ربیع الاول اس کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس مہینے سے بڑا گہرا ہے۔ اسی مہینے میں آپ کی ولادت، اسی مہینے میں آپ کی وفات، اسی مہینے میں آپ کی ہجرت، کتنی ساری چیزیں ہیں، شمار کرنے میں کئی گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس لیے اس مہینے اس رات کی جو مناسبت ہے آپ کی ولادت کے ساتھ، آپ کی حیات کے ساتھ، اس کو چھوڑ کر کے آج آپ کی زندگی کے اندر اور آپ کی تعلیمات کا جو ایک حصہ ہے تجارت، اور آپ نے دنیا میں آ کر کے کاروبار کا جو نظام صحیح کیا، سودی کاروبار کا خاتمہ کیا، امیر کو ہمیشہ امیر نہیں اور غریب کو ہمیشہ غریب نہیں رہنے والا نظام جو پہلے تھا اور آج پھر واپس آ گیا ہے، آپ نے اس کو ختم کیا۔ آپ کی حیات سے پہلے امیر ہی تھا۔ دیکھیے آپ کو قرآن نازل ہوا ہے، قرآن میں فرعون کا تذکرہ ہے، قارون کا تذکرہ ہے، حامان کا تذکرہ ہے، قوم سمود اور قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور بہت سی بستیوں والوں کا تذکرہ ہے، قوم سبا کا تذکرہ ہے، سیدنا حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، بڑے بڑے مالداروں کا، بڑے بڑے بادشاہوں کا اور بڑے بڑے خزانے کے مالکوں کا تذکرہ ہے قرآن میں۔
اور ان کے زمانے میں بھی جو جتنا بڑا اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جاتا تھا، جو مالدار ہے مالدار ہی ہوتا چلا جاتا تھا، اور جو غریب ہے مزدور ہے وہ ہمیشہ مزدور ہی رہتا تھا۔ یہ نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور آپ کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تھا۔ طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، کمزور کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مزدوروں ہی سے کماتے تھے، اور مزدور کو اپنے برابر میں بیٹھنا اپنی سب سے بڑی بے عزتی سمجھتے تھے۔ اپنا سارا کھانا پینا اپنے مزدوروں غلاموں سے کراتے تھے، ایک گلاس پانی بھی مزدور کے بغیر نہیں، غلام کے بغیر نہیں پیتے تھے، لیکن اس کو اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ جو کھانا یہ مالک کھاتا ہے وہ کھانا وہ کھا لے۔ جو نظام آج ہمارے ہندو سماج میں اور برہمن واد میں ہے تو ان کا دلت برہمن کے برابر بیٹھ نہیں سکتا۔ آج ہمارا ایک گرہست اور اس کا کاریگر پہلی صف میں ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور کاریگر مسلح پر نماز پڑھائے گا اور حاجی صاحب پیچھے اس کی نماز پڑھیں گے، اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تم نے نماز کیسے پڑھائی ہے۔ کسی کی مجال آج کسی حاجی صاحب نے یا کسی کوٹھی دار نے یہ نظام بنایا ہے؟ یہ نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ آپ سے پہلے کسی کو دل و دماغ میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ جب آپ ان کو سنیں گے، اور ان کو سننا ہر مسلمان کو ضروری ہے، جب تک وہ ہمارے سامنے وہ تصویر نہیں ہوگی ہم نہیں جان پائیں گے کہ ہمارے نبی کی کیا حیثیت تھی، آپ کا کیا رول ہے اس دنیا کی کو سنوارنے میں اور اس دنیا کے بہترین قانون بنانے میں اور ہمیں مہذب انسان بنانے میں۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم انسان بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہت سے شاعروں نے اس تصویر کو اپنے شاعرانہ انداز میں اپنے کلام میں پیش کیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کننا قوما جاہلیہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، ناکل المیتہ، ہم مردار کھاتے تھے، ونعبد الاصنام، بتوں کو پوجتے تھے، ونأتی الفواحش، اور جتنے بے حیائی کے کام تھے سب ہم کرتے تھے، کوئی ہم سے چھوٹتا ہوتا نہیں تھا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کون سی جگہ؟ مکہ، اور آج مکہ کا تصور ہمارے دماغ میں کسی حاجی اور حجاج کے سر سے دوپٹہ باندھ سکتا ہے، لیکن اسی مکہ کی زمین پر کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو کعبہ کے سامنے نہ کی جاتی ہو۔ حیرت ہوگی، قرآن پاک میں اللہ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس آیت کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ اس سے پہلے لوگ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ پھر یہ مرد ننگے کریں کیا عورتیں بھی کرتی تھیں؟ اگر آپ اپنے دماغ سے پوچھیں گے اور کعبہ کا تصور دماغ میں لائیں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہی تھا۔ مرد اور عورت بالکل برہنہ، کسی مارکیٹ میں نہیں، کسی کلب میں نہیں، کسی ہوٹل میں نہیں، اللہ کے پہلے گھر بیت اللہ شریف کا طواف ننگے مرد اور ننگی عورتیں کرتی تھی۔ یہ عالم تھا دنیا کا۔ آج کوئی آدمی بغیر ٹوپی کے مسجد میں آ جائے تو ہر آدمی آنکھ بڑی بڑی کر کے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کون آ گیا۔ اتنا ادب آج مسجد کا ہمارے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ تو یہ کتنا بے ادب انسان تھا، اپنی عزت تو چھوڑو، اللہ کے گھر کی کا احترام نہیں تھا، ننگے طواف ہوتے تھے۔ تو یہ حالات تھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سب کو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ختم کیا ہے۔ تو ہم بھی اپنے نبی کی تعلیمات کو دھیرے دھیرے سن کر کے اپنے زندگی کی تمام گندگیوں کو، تمام خرافات کو، تمام غیر شرعی چیزوں کو، تمام غیر اسلامی چیزوں کو چھوڑیں اور اسلام کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارہ کے اندر ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہمارے محترم شکیل بھائی اس آیت کو بہت اس پر بیان کرتے ہیں، اور ہم نے بچپن میں کٹیل کی مسجد میں گشت وغیرہ میں حضرت نے بے شمار اس پر بیان کیا، بہترین بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے، انسانوں سے نہیں، کافروں سے نہیں، کسی غیر مسلم سے نہیں، ایمان والوں سے، نماز پڑھنے والوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے، مسجد میں آنے والوں سے، کعبہ کا طواف کرنے والے، حج کرنے والے لوگوں سے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ اس کا مطلب کہ ہم لوگ پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں، تبھی نہ اللہ نے کہا۔ اور یہ بات کس سے اللہ نے کہی؟ صحابہ کرام سے۔ قرآن کو پہلے سننے والے صحابہ کرام ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ آیت سب سے پہلے پڑھی، کس کے سامنے پڑھی؟ صحابہ کرام کے سامنے پڑھی۔ اس کا مطلب صحابہ کرام کے اندر اس وقت کوئی بات تھی، کچھ آدھا اسلام تھا اور آدھا کچھ اور تھا، اس لیے اللہ کو کہنا پڑا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف اپنے آپ کو اسلام والا کہنا، مسلمان کہنا، اور کام کسی اور کا کرنا، ایمان نبی پر لانا اور احکام کسی دوسرے لیڈر اور کسی دوسرے قائد اور رہنما کا ماننا، اسلام ہم اللہ کے رسول پر لائیں اور بات ہم دنیا کے کسی ہیرو اور کسی کھلاڑی کی بات مانیں۔ ایمان ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو اور ہمارا نام محمد اور احمد ہو، ہمارا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمان ہو، اور ہم پیروی کسی وقت کے امیر ترین دنیا دار کی، کسی رول ماڈل فٹ بالر اور کرکٹر کی، اور کسی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹرز کی کریں، اسلام میں یہ کبھی نہیں چلے گا۔ سارے نوجوان یہ کان کھول کے سن لیں، آپ کی داڑھی اگر رکھنی ہے، آپ کو رکھنی ہی ہے، واجب ہے، فرض ہے، تو کسی ایکٹر اور کسی سنگر اور کسی فٹ بالر اور کسی کرکٹر کے حلیے اور اس کی ڈیزائن پر نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیزائن پر ان کی نیت سے رکھیں گے تب وہ آپ کی داڑھی دین ہے، ورنہ وہ بے دینی ہے۔ آپ کا لباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی نیت سے ہے تو وہ آپ کا دین ہے، اور اگر کسی دنیا دار کی نقل ہے تو اس پر آپ کو گناہ پڑے گا، جتنے دن تک آپ اس کو پہنیں گے، آپ جتنے اس میں نماز پڑھیں گے سب آپ پر لعنت ہوگی کہ آپ کی نیت بگڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ہم جو کاروبار کر رہے ہیں یہ اس کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے درست کی۔ اللہ نے قرآن میں کہا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ جب آپ مدینہ میں مکہ سے آئے ہیں مدینہ میں، تو مدینہ میں یہودی کوٹھی دار تھے، اور مکہ کے مدینہ کے جو مسلمان تھے دو خاندان کا، اوس اور خزرج۔ یاد رکھیے نام، یہ ہمارے نبی کی تاریخ ہے۔ مدینہ ہم لوگ بہت کرتے ہیں، یہ دو خاندان وہاں کے تھے، انہی دونوں خاندانوں نے مہاجرین کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جن کو ہم لوگ انصار کہتے ہیں۔ انصار مدینہ انہی کی قربانی ہے کہ آج مدینہ ہے، اور آج ہمارے اور آپ کے تک یہ اسلام اور دین پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ دو خاندان تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں خاندان ان کا آپس میں بڑا جھگڑا تھا، اور ان کا کاروبار کیا تھا؟ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسانوں کو ہر وقت قرضہ چاہیے، لون چاہیے، کیونکہ کھیتی باڑی میں جب نقصان ہو جائے، نقصان ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر ملک کی جو سب سے بڑی آمدنی کا دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کی تجارت اور اس کی کھیتی باڑی اور زراعت ہی پر ہوتا ہے، اور حکومت کا سب سے بڑا جو سب سے بڑی سبسڈی ملتی ہے وہ کسانوں کو ہی ملتی ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک میں کسانوں کا مسئلہ
پھنسا ہوا ہے کہ نہیں پھنسا ہوا ہے؟ اگر یہ بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو کسان اتنی اپنی مہم چلاتے، بارڈر پر آج بھی وہ لوگ اٹکے ہوئے ہیں، ان کو گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے، دلی پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کی مانگ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ مدینہ کے کسان جن کو لون کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہ اپنا قرضہ کس سے لیتے تھے؟ یہودیوں سے لیتے تھے، اور یہودی یہ سود اور بیاج خور تھے۔ یہودی کی تعلیم، ان کی تورات اور ان کے نبی کی تعلیم، سود کی حرمت کیا ہے؟ سود ان کے دھرم میں حرام ہے، لیکن ان کا مزاج یہ ہے کہ جب تک ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے ترقی نہیں کریں گے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک یہ یہودیوں کا سودی نظام پر غلبہ ہے، اور آج عالمی پیمانے پر ان کا غلبہ ہے، اور اس نظام کو ختم کرنے کا چیلنج ہے اسلامی حکومتوں کو اور وقت کے علماء کو اور خاص طور سے ہم مسلمانوں کو۔ تو یہ اوس اور خزرج والے لون لیتے تھے، بڑا بڑا قرضہ دیتے تھے، جتنا لیتے تھے اس کا ڈبل ٹریپل چکاتے تھے، اور یہ یہودی اتنے بے رحم ہیں، پیدائشی بے رحم ہیں یہ لوگ، کہ 1 روپیے کی مدد اور 1 روپیے کی ہمدردی ان کے دل میں نہیں ہے۔ کبھی بھی انہوں نے 1 روپے کی ہمدردی نہیں کی، اور ہمیشہ اس اوس اور خزرج کو اپنے سود کے بوجھ میں دبائے رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں اور آپ نے وہاں کے کاروبار کا نظام دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نظام کو درست کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے بیع، تجارت اور خرید و فروخت کو حلال کیا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے کہ تجارت حلال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو حلال کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ تجارت سے نفع کمانا یہ حلال ہے، اور سود سے نفع کمانا یہ حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ نفع کمائیے لیکن تجارت کے ذریعے سے، ایک طرف سامان ہو، ایک طرف اس کی قیمت ہو، اس طریقے سے آپ خریدیے بیچیے، یہ اس میں جتنا چاہے آپ نفع کمائیے، یہ حلال ہے۔ اور اس تجارت میں سود کے ذریعے سے نفع کمانا یہ حرام ہے۔ یہ قرآن ہے، اور دنیا چاہے جتنی بھی سودی کاروبار میں پل جائے اور کوئی آدمی سود سے نہ بچے اور ہر گھر گھر سود کی وبا پھیل جائے، اور چاہے دنیا کہنے لگے کیا کیا جائے، پھر بھی سود حرام رہے گا۔ قرآن نے جس چیز پر مہر لگا دی ہے، زمانہ بدل جائے گا، قرآن نہیں بدلے گا۔ ہم کاروبار کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن ہمارا یہ قرآن کا حکم بدلنے والا نہیں ہے، کبھی نہیں بدلے گا۔ چاہے دنیا کے پورے لوگ سودی کاروبار میں لگ جائیں، پھر بھی یہ سود حلال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے احکامات بڑی تفصیل سے بیان کیے، اور مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا، اور دیکھتے دیکھتے مدینہ میں بڑی سے بڑی منڈیاں لگ گئی، اور مدینہ کے لوگ پھلنے پھولنے لگے۔ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ مدینہ میں بہت بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے مالدار تھے۔ بہت سے تو مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، وہ مہاجرین، وہ پہلے ہی سے تاجر تھے، مدینہ آئے، وہاں بھی تجارت کی، تو یہاں آ کر کے اور ترقی کی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سارے قانون آپ نے بنانے شروع کیے تھے، ہر ایک چیز کا قانون، تجارت کا خاص طور سے قانون آپ نے بہت منظم کیا، بیت المال بنایا، اس میں زکوٰۃ کی رقم جمع کرائی، جو جنگیں ہوتی تھی اس میں سے جو مال آتا تھا اس میں جمع ہوتا تھا، اور جتنا جس کا حصہ وہ سب کو ملتا تھا، جو بچ جاتا تھا بیت المال میں جمع ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے علاقے کے سارے محتاجوں، مسافروں، بیواؤں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں، سب کی اس سے مدد ہوتی تھی۔ یہ سارا نظام تھا، اور پھر پورا ایک کمیٹی بنی تھی
کہ اس مدینہ کے جتنے مارکیٹ ہیں، جتنی دکاندار ہیں، سب کی نگرانی ہوتی تھی۔ حیرت ہوگی کہ اس میں ایک عورت تھی، ایک صحابیہ تھی، وہ ڈی ایم تھی، جو مدینہ کی ایک ایک دکان پر جا کر کے اپنے ہاتھ سے سودا اٹھا کر کے دیکھتی تھی، دودھ کو ایسے اٹھا کر کے دیکھتی تھی کہ یہ دودھ اصلی ہے کہ نکلی ہے۔ کھجور کے گھیر میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھتی تھی کہ اوپر سوکھی ہے کہ اندر گیلی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود واقعہ ہے کہ آپ راستے سے جا رہے تھے، سب نگرانی آپ کی کرتے تھے، اور مارکیٹ سے گزرتے ہوئے سب سے دعا سلام کرتے تھے اور سب کے اناج کو چیک کرتے تھے۔ آپ کو ایک آدمی کے بارے میں شبہ ہوا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، بہت کھجور کا ڈھیر لادا ہوا تھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو آپ کا ہاتھ بھیگ گیا، اور آپ نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، بارش ہو گئی تھی اسی لیے بھیگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھیگا تو پورا نہیں بھیگنا چاہیے، اندر کا بھیگا باہر کا سوکھا کیوں ہے؟ بھیگا الگ رکھو، سوکھا الگ رکھو، تاکہ خریدنے والے گراہک کو دھوکہ نہ ہو۔ اسی وقت آپ نے کہا تھا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں سے نہیں ہے۔ دیکھیے یہ نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہی نظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، یہی نظام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اعلیٰ پیمانے پر تھا، کیونکہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمراں اور امیر المومنین اور ان سے بڑا حق ادا کرنے والا انسان دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے بابائے قوم گاندھی جی کو کہنا پڑا کہ حکومت کرنی ہے تو ابوبکر اور عمر کی جیسی کرنی چاہیے۔ آدمی کا نام نہیں، اس کا کام بولتا ہے۔ آج تو لوگ صرف بیان بازی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو صحابہ تھے، ہمارے نبی کی تعلیمات جو تھی اس کو آج بھی وہ زندہ جاوید ہے، آج بھی آدمی اسی نظام پر قائم ہے۔ آج بھی کاروبار کا جو نظام ہے یہ اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مارکیٹ کا جو قانون ہے، خرید و فروخت کا جو قانون ہے، ورلڈ پیمانے پر انٹرنیشنل کاروبار کے جو اصول ہے یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے اسی اصول پر دنیا چل رہی ہے۔ گراہک کے اصول، خریدنے بیچنے کے قانون، یہ سب اسی میں پڑھیے۔ ہم پڑھنے والی قوم ہیں، ہمیں قرآن پڑھایا گیا، ہماری سب سے پہلی آیت جو دی گئی اقرا دی گئی، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اے مسلمانوں پڑھو اپنے رب کے نام سے، ہم اپنے رب کے نام سے پڑھیں، اپنے دین کو پڑھیں، دین پڑھیں گے سب کچھ ہمارا اس میں سب کچھ آ جائے گا، ساری معلومات ہمیں ہو جائے گی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، خرید و فروخت کے، تجارت کے، اس کے احکام و مسائل بھی ہم سیکھیں۔ آج ہم بس اب چند منٹوں کے اندر 15-20 منٹ کے اندر موٹی موٹی باتیں تجارت کی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ہمارے جلسے کا ٹائم مشورے سے 10 بجے تک ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے اجازت دیجیے 15-20 منٹ آگے ہو جائے۔ آج کی رات، آج ویسے بھی آج سنڈے ہے، کسی کو کوئی کام تو ہے نہیں، اور پھر کل کا دن ایسے ہی بیٹھ کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھ کے منانے والا ہے۔ ان کی یاد میں ہم کچھ الفاظ سن لیں، آپ کی تجارت کی تعلیمات سن لیں تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا، کون سی قیامت ٹوٹ پڑ جائے گی۔ اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ہمیں یہ سب باتیں سننی چاہیے۔ محترم حضرات، یہ تجارت ہمارے جو معاشرے میں جس طریقے سے رائج ہے، عام طور پر ہمارا ہر آدمی یا تو گرہست ہے یعنی تاجر ہے یا کاریگر ہے، یہی نظام ہمارے یہاں ہے۔ ایک آدمی تاجر ہے، گرہست ہے، اور دوسرا کاریگر ہے۔ ایک آدمی اپنا بیوپار لگایا، کارخانہ لگایا ہے اور مال تیار کراتا ہے، اور پوری قوم اس کے آرڈر پر کام کرتی ہے، اس کے کارخانے میں کام کرتی ہے، اس کے آرڈر پر لین دین کرتی ہے۔ تو یہی ہے، دو طبقہ ہمارے درمیان میں ہے، ایک تاجر کا، دوسرا کاریگر کا، جس کو مزدور بھی کہہ دیجیے، اردو میں اسی کو مزدور کہتے ہیں۔
آج مزدور لفظ بولتے ہی لیبر اور گارا مٹی کرنے والے کا دماغ میں آتا ہے، ہماری اصطلاح میں کاریگر بولے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے احکام دونوں حضرات کو جاننا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی، پہلے یہ مختصر سن لیجیے۔ عرب قوم یہ باپ دادے سے تاجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سے عرب تجارت کرتے تھے، یہ تجارت والی قوم کے تاجر تھے سب۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تیسرے پارے میں سورہ قریش جو نازل کی، اس میں اسی تجارت کا بیان ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش سال کا 2 سفر کرتے تھے اپنے ملک سے باہر، ایک ملک شام کا، دوسرا ملک یمن کا۔ سردی کے موسم میں ملک یمن جاتے تھے اور گرمی کے موسم میں ملک شام جاتے تھے، کیونکہ گرمی کے موسم میں مکہ کی گرمی بھی بہت ہائی ہوتی ہے اور سردی بھی مکہ کی بہت ہائی ہوتی ہے، تو یہ چھٹی منانے کے بہانے کاروبار کرتے تھے۔ ملک شام میں جب مکہ میں گرمی پڑتی تھی، ملک شام میں سردی پڑتی تھی، اور جب مکہ میں جب گرمی پڑتی تھی تو ملک شام میں سردی، اور جب مکہ میں گرمی پڑتی تھی سردی پڑتی تھی تو ملک یمن میں گرمی پڑتی تھی۔ یہ 2 سفر ان کا بالکل بنا ہوا تھا اور پہلے ہی سے اعلان ہوتا تھا کہ قافلہ جانے والا ہے۔ سارے لوگ اپنا مال جمع کرتے تھے، دور دراز سے اس قافلے میں اکٹھا ہوتے تھے اور پھر پورا قافلہ نکلتا تھا۔ اپنے علاقے کی چیز لے کر جاتے تھے، بیچتے اور باہر کی چیز سب وہ اپنے شہر میں لا کر کے بیچتے تھے، جس کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ قریش میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اب ترجمہ والا قرآن اٹھا کے پڑھیے، دیکھیے اللہ نے عرب سے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب وہ بار بار انکار کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک احسان کے طور پر کہتے تھے کہ جس نبی کو تم ٹھکرا رہے ہو اور جس نبی کی مخالفت کر رہے ہو، جس خدا نے ان کو بھیجا ہے، اسی خدا نے تمہاری تجارت کا نظام بنایا ہے اور وہی خدا تم کو رزق دیتا ہے، اور اسی کے فضل سے تم لوگ سال کا 2 سفر امن و امان سے کرتے ہو، اور اسی گھر کے نام سے تم کو عزت ملتی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ مکہ والوں کی پورے ورلڈ پیمانے پر عزت تھی کعبہ کی وجہ سے، کہ یہ کعبہ کے رہنے والے تھے، جس علاقے سے گزرتے تھے ان کو سلام کیا جاتا تھا کہ کعبہ کا مکہ کا قافلہ آیا ہوا ہے۔ تو جس اللہ کے گھر سے عزت مل رہی ہے اسی کے نبی کو نہیں مان۔ اللہ نے کہا لیکن قریش کے سفر کے کھوگر ہونے کی وجہ سے، ایک سفر گرمی کا اور ایک سفر جاڑے کا، یہ 2 ان کی عادت اور اس کے کھوگر ہونے کی وجہ سے ان کو تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس 2 کامیاب سفر ہی کی وجہ سے ان کو اللہ کے رب کی عبادت، اس رب کے گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس کعبہ کے رب کی عبادت اپنے اس سفر کے احسان میں ان کو کرنی چاہیے کہ اسی گھر کے نام سے ان کو عزت مل رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عرب یہ تاجر قوم تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تب بھی ان کی تجارت بہت اعلیٰ پیمانے پر تھی۔ اتنے اعلیٰ پیمانے پر اس وقت تھی کہ باقاعدہ ایک الگ سے کمیٹی بنی ہوئی تھی، ایک قافلہ جاتا تھا اس کی سیکیورٹی میں جاتا تھا کہ کوئی اس قافلے کو نقصان نہ پہنچائے، اتنا انہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا تھا۔ آج ہم بنارس والے کوئی اپنا منڈل نہیں بنا پائے۔ کتنی لمبی تاریخ ہمارے باپ دادوں کی یہاں ہے کاروبار کی، لیکن آج تک ہم اپنے کاروبار کو کوئی سیکورٹی نہیں دے پائے کہ ہمارے کوئی بیوپاری کا مال لوٹ جائے، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر لیا جائے، کوئی پارٹی بیٹھ جائے تو کوئی ہمارے پاس کمیٹی نہیں کہ اس سے لڑ کر کے مال واپس لے جائے۔ کوئی منڈل آج تک ہم لوگ نہیں بنا پائے۔ تو یہ عرب اتنی چالاک، اتنی ہوشیار قوم تھی، تجارت کا جو
مزاج ہے وہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدائش ہوئی تو اس وقت یہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 برس کے ہوئے تو دیکھیے آپ کے چچا ابو طالب جو اس وقت بڑے محتاج تھے، آپ کے اہل و عیال زیادہ تھے اور آپ کی آمدنی بڑی کم تھی. تو اس زمانے میں ایسا نہیں کہ خالی پیسے والے سفر کرتے تھے. آج دیکھیے جس کا کاروبار چلا وہی دلی جائے گا، وہی ممبئی جائے گا، وہی راجستھان جائے گا، وہی میرٹھ جائے گا، فلانی جگہ جائے گا، کلکتہ جائے گا. اور غریب آدمی کھڑی مزدوری کرے گا صرف پانی پینے کا. ہے یہ مزاج ہے؟ کوئی آدمی اپنے ساتھ کسی اپنے پانی پینے والے کو لے بھی نہیں جاتا کہ میں چلو کب تک پینو گے ہمارے ساتھ چلو. یہ مزاج ان کا نہیں تھا. ان کا مزاج تھا تبرع کا، مروت کا، اخلاق کا، ایک دوسرے کو اپنی قوم کو آگے بڑھانے کا. یہ مزاج تھا عربوں کا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ کننا لا نقتل تجار المشرکین فی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کے تاجروں کو قتل نہیں کرتے تھے. یعنی جب ان سے لڑائی جھگڑا کا سامنا ہو جائے تو یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں آدمی بہت بڑا تاجر ہے تو اس کو نہیں قتل کرتے تھے. کیوں؟ ایک بڑے تاجر کے پیچھے بہت سے لوگوں کی روزی روٹی جڑی رہتی ہے. یہ مزاج ہے ہمارا کہ بہت بڑا تاجر ہے، اگر اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا تو محلے والے مل کر کے اس کا سپورٹ کریں. آدمی تو انتظار میں رہتا ہے کہ وہ بلٹے اور اب ان کو سمجھ میں آئے گا. یہ ہمارا آج مزاج ہے. لیکن صحابہ کا مزاج دیکھیے، وہ تاجروں کو اور فروغ دیتے تھے. اور دنیا کا بھی مزاج وہی ہے. جس ملک میں جتنے بڑے تاجر ہوتے ہیں حکومت کا دار و مدار انہیں پر ہوتا ہے. آج ہمارے ملک ہندوستان کا دار و مدار دیکھیے، مودی حکومت کا الیکشن دیکھ لیجیے، ان کی ریلی کا دیکھ لیجیے خرچہ، یہ سب کون اٹھاتا ہے؟ اڈانی، امبانی، یہی سب تو اٹھاتے ہیں. انہی لوگوں پر پورے ملک کا کاروبار اور پورے ملک کو انہی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے. ہمیشہ یہ رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ 12 سال کی عمر میں ملک شام کا سفر کیا اور پھر 18 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ملک یمن کا اسی سردی کے موسم میں آپ سفر پر گئے. اور اس سفر کے بعد جب آپ واپس آتے تھے اور جہاں آپ خرید و فروخت کرتے تھے آپ کا چرچا ہونے لگا کہ ایسا آدمی، ایسا تاجر. اور مکہ کا بڑی حیرت کی بات تھی کیونکہ مکہ والے کیا تھے؟ بڑے لڑاکو تھے، زبان کے تو بڑے پکے تھے، جھوٹ جلدی نہیں بولتے تھے، جو کہہ دیا تو کہہ دیا. لیکن شراب پینا، جوا کھیلنا اور سودے بازی کرنا اور اپنا الو سیدھا کرنا اس میں بڑے ماہر تھے. اپنی تجارت کو نقصان نہ ہو یہ اس کا بڑا خیال کرتے تھے، بھلے دوسرے کو کچھ بھی ہو جائے. لیکن انہی کے برادری کا ایک آدمی انتہائی ایمانداری سے تجارت کرے اور اپنے ساتھ جو غلام لے جائے اس کو وہی کھلائے جو خود کھائے، وہی پہنائے جو خود پہنے، اور وہی رویہ اپنائے جو دوسرے لوگ ان کے ساتھ اپناتے ہیں. تو لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں بہت بڑی تھیں. آج مودی جی جھاڑو دینے والوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے دیکھیے پورے جھاڑو کو دینے والی برادری کتنا ان کے اوپر پھرا ہے. یہ اخلاق تھا ہمارے نبی کا. اس سے آپ کا چرچا ہوا اور آپ کا لقب صادق اور امین پڑ گیا. لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے. جس کا سرمایہ لے کر جاتے تھے اس کو ہمیشہ نفع ہی ہوتا تھا. اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. جب بچپن کا تذکرہ ہو تو دیکھیے آپ جس گھر میں پیدا ہوئے اس میں روشنی ہو گئی. مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں برکت. قبیلے بنو سعد میں گئے، ان کی بکریوں کا جو جن میں گودا نہیں تھا بکریوں کو کے جسم میں، ان کے تھن میں دودھ نہیں تھا، ان کی جو چراگاہ میں ان کی بکریاں چرتی تھی ہریالی نہیں تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو سب میں ہریالی آ گئی. بکری کا تھن بھر گیا اور ان کی بکریاں موٹی ہو گئی. جس وادی پہ چرتی تھی اس وہ وادی ہری بھری ہو گئی. اور جس خاندان میں رہے حضرت حلیمہ سعدیہ
وہ خاندان پھلنے پھولنے لگا، کوئی برتن ان کے یہاں نہیں تھا جو دودھ سے نہ بھرا ہو، اتنا دودھ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی برکت ہے، جس کا پیسہ آپ لے کر کے گئے اس کے کاروبار میں برکت ہوئی۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارا پیسہ لے کر کے تجارت کریں۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہ مزاج بنانا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں کون سا آدمی ترقی کر رہا ہے، کس کا معاملہ صاف ستھرا ہے، اپنا سرمایہ دے کر کاروبار کرائیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی سچائی سے کاروبار کرے، اچھے سے بیان کر دے اپنے سودے کو کہ ایسا سودا ہے، کوئی لاگ لپیٹ، کوئی جھوٹ فساد، کوئی دھوکہ دھڑی نہ کرے، برکت ہوگی۔ کہ پتھر کی لکیر ہے، آسمان ہٹ سکتا ہے، پہاڑ پھٹ سکتا ہے، سمندر اپنا راستہ بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ جو میں نے حدیث پڑھی تھی خطبے میں کہ اگر تاجر دو آدمی کاروبار کا معاملہ کریں اور معاملہ مکمل کر کے جدا ہو، اور اگر دونوں اپنی بات میں سچے ہیں اور اپنے معاملے کو بالکل صاف صاف بیان کر دیا ہے، تو بورک لہما فی بیعہما، ان دونوں کے کاروبار میں برکت ہوگی، برکت ہوگی، یقین کر لیجئے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے ایک آدمی نے بھی جھوٹ بولا تو دونوں نے اپنے الو سیدھا کرنے کے چکر میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولا اور کچھ چھپایا، سودا کو اچھی طرح بیان نہیں کیا کہ یہ بہت پرانا مال ہے یا نیا مال ہے یا اس میں کوئی عیب ہے یا یہ ہے وہ ہے، تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے محقت برکت بیعہما، ان دونوں کی تجارت کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اٹھا لی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے اور صاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کر کے اور دھوکہ دے کر کے کاروبار کرے گا، منافع تو کما لے گا۔ جھوٹ بول کے لیے 40 روپئے کلو تک بک رہا تھا، لیکن کسی کو 60 میں 80 میں بیچ دیا، منافع تو کمایا نا، تو منافع تو کما لے گا، لیکن برکت اٹھا لی جائے گی، برکت نہیں ہوگی۔ اس پیسے کو اللہ اس کا ختم ہو جائے گا اور پریشانی الٹی آئے گی، یہ یقین کر لیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایمانداری سے تجارت کرتے تھے تو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اسی چرچا کو سن کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مکہ کی بڑی مالدار عورت تھی، ہمارے اور آپ کے محلے میں آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ اس آگا گچھ کے محلے میں کوئی بہت مالدار عورت ہے، کوئی بہت حجین ہے، کسی کا فرم میں نام نہیں ہوگا کہ کوئی بہت بڑی حجین ہے، وہ کاروباری بہت بڑی ہے، سنا آپ لوگوں نے کبھی؟ کسی محلے میں نہیں ہے، لیکن مکہ میں وہ عورت تھی جو سب سے بڑی مالدار تھی۔ ان کی مالداری کا اندازہ لگائیے، مکہ کا جب قافلہ جاتا تھا ملک شام یمن، تو جتنا مکہ والوں کا سرمایہ اور ساز و سامان رہتا تھا اس کا ڈبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہتا تھا اکیلے۔ اب سمجھ لیجیے کتنی بڑی وہ مالدار تھی، اور ہمیشہ بڑا آدمی بڑے کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑے شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نگاہ ٹکی، اور آپ نے اپنے غلام، ان کا نام تھا میسرہ، ان کے ساتھ اپنا معاملہ، اپنی پیشکش رکھی، آفر کیا کہ یہ مکہ کے جو ہمارے خاندان کے قریش ہی کے جو محمد بن عبداللہ ہیں ان سے سودا کیجیے، ان سے کہیے کہ ہمارے مال کو لے کر کے جا کے تجارت کریں، کیونکہ مالدار کو آدمی چاہیے، پیسہ والا پیسہ سے پیسہ میں نہیں بنا سکتا ہے، اور غریب آدمی اپنی محنت سے اپنا پیسہ نہیں کما سکتا ہے۔ ہنر والے کو پیسہ چاہیے اور پیسے والے کو ہنر چاہیے، یہی نظام اللہ نے رکھا ہے۔ گرفتہ کو کاریگر چاہیے اور کاریگر کو گرفتہ چاہیے، تبھی یہ زندگی کی معیشت اور کاروبار اور نظام چلے گا۔ تو یہی فطری نظام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے غلام کو جب لگایا ہے، ملک شام سے واپس آئے ہیں، وہ غلام حیرت میں ہے کہ ابھی تک اتنی بڑی تاجر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ لے کر بہت سے لوگوں نے تجارت کی اور بہت منافع ہوا، یہ کیا وہ کہ بہت تیر مارا لوگوں نے، لیکن جیسا تیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا اور جو منافع اور جو برکت اور جو حیرت انگیز چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئیں، کسی کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی۔ کاروبار میں جو منافع ہوا، لیکن آپ کے ساتھ رہنے میں انہوں نے جو
معجزات دیکھے، جو عجیب و غریب چیزیں دیکھی وہ بیان سے باہر تھی ان کے. اور آپ نے آ کر کہا کہ کوئی آدمی معمولی آدمی نہیں ہے، جس سے بات کرتے ہیں وہ ان کا ہو جاتا ہے، جس سے خریداری کرتے ہیں وہ آدمی بالکل ان کے اوپر فدا ہو جاتا ہے، اور کسی سے تو یہ جھگڑا نہیں کرتے، نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ بہت روک جھاڑتے کہ ہم فلانے ہیں اور ہمارے اتنا فرم ہے اور ہماری اتنی مشین چل رہی ہے اور ہم یہاں مال دیتے ہیں وہاں مال دیتے ہیں. یہ سب ڈینگ آپ نہیں مارتے. اتنا تواضع آپ کے اندر، یہ آپ کی شخصیت تھی، اس سے بڑی متاثر ہوئی. تو یہ آپ کا طلب کی زندگی کی آپ نے تجارت کی تھی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تاجروں کے بارے میں کہ جو تاجر سچا ہوگا، التاجر الصدوق الامین، صدوق کہتے ہیں بہت سچا کو. حدیث کی کتاب میں آپ دیکھیں اسی کے نیچے لکھا رہے گا صدوق یعنی کثیر الصدق، بہت زیادہ سچا بولنے والا. ہم لوگ اگر کہیں سچائی سے کاروبار کر لیں تو 10 آدمی سے کہے گا کہ میں مذاق کو سچ بولا، وہ آدمی ہمارا مال لے گیا. اب یہ حالت ہے، مزاج بنا ہوا ہے جھوٹ بولنے کا. اور اللہ معاف کرے بہت بڑی بات ہے، کاروباری لوگ بہت دھڑلے سے کہہ دے رہے ہیں کہ ہمارا جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتا. اس کا مطلب کہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے کہ سچ بولو گے تو برکت ہوگی اور جھوٹ بولو گے تو برکت نہیں ہوگی. اور ہم بہت بڑے سچے اللہ کے فیصلے پر انگلی رکھ رہے ہیں. اللہ نے جھوٹ کہا، اللہ کے نبی نے جھوٹ کہا. ہم گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی غلطی نہ مان کر کے اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتا. اتنی خطرناک بات ہے. کیا ایسے آدمی کے سامنے مندہ نہیں آئے گا؟ ایسے آدمی کے سامنے کاریگر بگڑ کر نہیں بات کرے گا؟ بالکل ایسے آدمی کے سامنے حالات آئیں گے. ایسا تاجر اپنے پریوار میں پریشان رہے گا، ایسے تاجر کو مال ڈوبے گا. یہ یقین کر لیجیے، نبی اور رسول کے خلاف، اللہ اور رسول کے خلاف بات کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتا ہے. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. ہم جس غلطی میں ہو غلطی کو مانیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اعتراف ہے ہاں ہماری غلطی ہے، کرنا تو ایسے ہی چاہیے. اصلاح کی کوشش کریں، کوشش ہمارا کام ہے. لیکن اس غلطی کو پر اپنی مہر لگانا کہ نہیں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہم لوگ علماء ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے ہیں، مدرسے میں پڑھے ہیں. یہ تاجر حضرات علماء کو کوئی اہمیت نہیں دیتے الا ماشاء اللہ، اور صاف کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ کا سمجھ میں آئے گا، سننے کا سمجھ میں، یہ زبان کی بات بناسی زبان سننے کا سمجھ میں آ گئے. بتائیے جو لوگ قرآن کی آیت پڑھے جس میں ہے کہ اللہ نے بے حلال کی اور سود کو حرام کیا، علماء قرآن کی آیت پڑھ کر کے ترجمہ سمجھیں اور کاروبار غلط کرنے والا وہ قرآن صحیح سمجھے اور کہیں کہ آپ لوگ کیا سمجھ میں آئے گا؟ بھیانک بات نہیں لگ رہی ہے؟ علماء فتوا دیں اور وہی نہ سمجھے کہ یہ غلط ہے. کتنی بھیانک بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کسی بھی دین کی جو قرآن کی بات ہے، جو عقل ہے، اگر اس کے خلاف ہم کریں کفر تک پہنچانے والی بات ہے. اس لیے بہت ڈرنے والی بات ہے. یہ تجارت یہ بہت کانٹے دار وادی ہے. یہ تجارت بہت بڑی چیز ہے تو بہت کانٹے دار ہے. اس تجارت کے اندر سب سے زیادہ برکت ہے، بہت باعزت پیشہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ پیشہ دیا ہے، نبی نے یہ پیشہ کیا ہے تو سمجھ جائے کتنا بڑا ہوگا. انبیاء کوئی کام کبھی گھٹیا نہیں کرتے ہیں. انبیاء ہمیشہ بڑی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام سب سے بڑا ہوتا ہے، ان کا نسب سب سے بڑا ہوتا ہے، ان کا محلہ سب سے بڑا ہوتا ہے، ان کا کاروبار سب سے بڑا ہوتا ہے، ان کا اخلاق سب سے بڑا ہوتا ہے. وہ جو کام کرے وہ کبھی گھٹیا نہیں ہوگا. تو نبی ہمارے سید الانبیاء انہوں نے تجارت کی ہے تو تجارت سب سے بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے معزز پیشہ ہے اور سب سے برکت والا پیشہ ہے. بہت بڑے حلال کا ذریعہ یہ ہے. اس لیے ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ کے رسول نے کہا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر
یہ دو لفظ آپ نے فرمائے ہیں، اسی میں تجارت کے سارے اصول آپ نے سمو دیے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ بڑے سے بڑے دنیا میں فلسفی آئے، بڑے سے بڑے نقطہ داں آئے اور بڑے سے بڑے شارحین آئے، اور انہوں نے موٹی موٹی قانونی کتاب لکھی۔ ہمارے ملک کا قانون سب سے لمبا چوڑا قانون ہے پورے ڈیموکریسی ملک میں، لیکن سب سے بھرشٹ قانون بھی یہی کا ہے، سمجھ لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب پیش کی، آپ پر جو کتاب اتری ہے، اس میں چند اشاروں میں پوری پوری باتیں ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اس میں سود کے پورے نظام کا بیان ہے، اور آپ نے التاجر الصدوق الامین میں کہ چند اشارے میں پوری بات کہہ دی ہے۔ سچا آدمی اپنے ہر چیز میں سچا ہوگا نا، کہ صرف مارکیٹ میں سچا ہوگا اور کاریگر کے ساتھ جھوٹا ہوگا اور گھر میں جھوٹا ہوگا۔ سچا آدمی ہر جگہ سچا ہوگا۔ سچا آدمی صدوق اسی کو کہیں گے جو ہر لائن میں سچا ہو، جو اپنے کاریگر سے بھی سچائی سے بات کرے، اپنے نوکروں سے بھی سچائی سے بات کرے، اپنے گراہکوں سے بھی سچائی سے بات کرے، اپنے پرانے کسٹمر سے بھی سچائی سے پیش آئے، نئے کسٹمر سے بھی سچائی سے پیش آئے، آرڈر دینے والے سے بھی سچائی سے پیش آئے، سب سے سچائی سے پیش آئے۔ اور امین، امانت دار، تو وہ امانت دار سب کے ساتھ امانت دار، صرف یہ نہیں کہ ہمارا مال نہیں بک رہا ہے تو اب مجبوری ہے تو چلو آج امانت دار ہو جاؤ، نہیں، ہمیشہ امانت دار، اپنے کاریگروں سے امانت دار، کہ جتنی اجرت متعین کی یہ اسی پر بات کرے، یہ نہیں کہ جب مال تیار کر کے لایا کہ نہیں ہم نے کہا تھا کہ سمجھ لیں گے، غلط بات۔ جہاں مال بھیجا بیچنے کے لیے جو پردہ جو پرچہ بن گیا تو بن گیا، اس میں کوئی جھول جھال نہیں، یا کسی کا مال جس نے خود خریدا تو امانت داری سے، یہ نہیں کہ ہاں چلو دیکھا جائے گا، یہ سب کچھ نہیں، امانت داری سے۔ کسی کا پیمنٹ باقی ہے، امانت داری سے پورا دینا، اور جتنی بات ہوئی تھی کب تک دینا ہے، یہ ساری اس میں وعدہ بھی ہے، ساری چیزیں اس میں ہے کہ کسی بھی لائن میں اس سے خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا تاجر قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کسی حاجی نمازی کو یہ رتبہ نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول نے کسی عمرہ کرنے والے کو یہ رتبہ نہیں دیا، اللہ کے رسول نے کسی کے اعتکاف کرنے والے کو یہ رتبہ نہیں دیا، اللہ کے رسول نے کسی نماز پڑھانے والے کو یہ رتبہ نہیں دیا، ایک تاجر کو دیا جس کو دیندار نہیں سمجھا جاتا۔ کیا کہا؟ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، اس سے بڑے کوئی ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ کوئی؟ ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں کہ ہمارا مرنے کے بعد ہمارا اجر یہی کے ساتھ نہ ہو، لیکن یہ رتبہ ایک سچے تاجر کو ملنے والا ہے۔ اس لیے جو نوجوان تاجر ہیں، آج نوجوان تجارت میں ماشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ پہلے کے مقابلے میں وقت بیگاری کا جو ماحول تھا، تھوڑا سا کام کیا، یہاں وقت بگاڑی، وہاں وقت یہ بیٹھا بازی، لیکن بیٹھا بازی کا چلن بگڑ گیا ہے، لیکن کاروبار میں دلچسپی بڑھی ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ تو نوجوان کے اندر یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اپنے اس جذبے کو سنبھالیے اور اپنی لائن درست کیجیے اور اپنے آپ کو سچا بنائیے اور اپنے اللہ اور اس کے رسول پر یقین بڑھا لیجیے۔ تھوڑی سی آزمائش ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ سچ بولیں اور ہمارے اوپر جو ہے سب چیز نارمل ہو جائے۔ جب جھگڑا ہو جاتا ہے دو لوگوں کا تو پنچایت میں سچ بولنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ تبھی نہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ جھوٹ بولا جائے تو معاملہ بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا، اور لڑائی پڑے گی۔ تو یہ سچ بولنا آزمائش ہے، پنچایت میں سچ بولنا آزمائش ہو جاتی ہے نہیں کہ ہم کو کہنا پڑے گا ہاں ایسے ہی بات ہوئی تھی، تب معاملہ حل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی آزمائش آئے گی، لیکن اس کے بعد آسانی ہی آسانی آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو نوجوان سچائی سے تجارت کرے، انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، والنبیین والصدیقین، اور ان کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے، اور صدیقین کے امام
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور کس کے ساتھ ہوگا؟ شہداء. شہیدوں کا مرتبہ صدیقین کے بعد ہے. سب سے اوپر انبیاء، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء. شہیدوں کا مرتبہ اتنا ہے کہ ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے. ان کی روح سونے کے پنجرے میں پورے جنت میں گھومتی رہتی ہے. اور شہید کا خون یہ قیامت میں مشک کی خوشبو بن کر کے اس کو اٹھایا جائے گا. بڑے وعدے ہیں، بہت لمبے چوڑے اس کے وعدے ہیں، بہت اس کی فضیلتیں ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے دل و دماغ میں بیٹھانی چاہیے کہ اگر ہم امانتدار اور سچے تاجر بنیں گے تو ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. اب اس کے احکام سنیے تاجر کے. تجارت میں ہماری نیت یہ ہو کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا یہ کاروبار اتنا بڑا لگایا کب ہم اتنے بڑے آدمی ہیں. اللہ نے کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل یعنی اللہ کی روزی تلاش کرو. یعنی اللہ نے اپنی روزی پھیلائی ہے، بکھیری ہے، اسے ہمیں تلاش کرنا ہے. ہم روزی پیدا نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو خالی تلاش کرتے ہیں. جیسے پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح نکلتا ہے، رزق پیدا نہیں کرتا. وہ بتائیے کون سے پرندے ہیں جو دال چاول پکا کر کے پورے پرندوں میں بنٹواتے ہیں؟ کوئی ایسا کوئی پرندہ آپ لوگوں نے سنا ہے سر؟ کون سی ایسی مچھلی ہے جو سمندر میں بہت بڑا کارخانہ تیار کیا ہو کہ ساری مچھلیاں وہیں سے ان کو کھانا ملے گا، وہی ان کی کینٹین ہے؟ نہیں، وہ سب اپنا رزق تلاش کرتے ہیں. اللہ نے پھلوں میں، پھولوں میں، پتوں میں، زمینوں میں، ہواؤں میں، بارش کے قطروں میں، زمین کے اندر، دریا کے اندر، ذرے ذرے میں یہ رزق پھیلایا ہے. اس کو پرندے تلاش کرتے ہیں تو ہم انسان بھی اس کو تلاش کرتے ہیں. ان کا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے. تو اللہ نے کہا رزق تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم یہ رزق تلاش کرتے ہیں، کماتے نہیں ہیں. اس دھوکے میں جو رہے گا ہمیشہ وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ ہوگا اور اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا ہوگا. فرعون اور قارون اور حامان ان کو یہی ظلم تھا، تکبر میں مبتلا تھے. جب ان سے اللہ کے نبی اور وقت کے رسول اللہ کا حق مانگتے تھے مال میں سے تو کہتے تھے کہ محنت ہم کریں، دن بھر گدی پر ہم بیٹھیں، اور جس کو کہا کھانے کی فرصت نہیں اور ہاتھ اٹھا کر منہ اٹھا کر چلے مانگنے. یہ تکبر یہ ہمارا ہے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے. اللہ کا حق نہیں ادا کرتے تھے تو بندوں کا کیسے وہ حق ادا کریں گے؟ اللہ نے ان کو ان کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. سورہ قصص میں یہ واقعہ پڑھ لیجیے گا، عبرتناک واقعہ ہے. تو ہمارا بھی یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری ایک کر کے ہو، ایک مشین ہو، ایک گدی کے مالک ہو، ایک مکان کے مالک ہو، ایک گدی پر مال دیتے ہو. ہمیں یہ دماغ میں بنانا ہے، عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، کہ ہم نے پیدا نہیں کیا ہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں کھلا رہے ہیں، اللہ کھلا رہے ہیں. اور پھر دوسرا حکم یہ کہ ہم اپنے کاروبار میں حلال کو تلاش کریں. جب بھی کاروبار سوچیں حلال کا سوچیں، اور جب بھی حرام کا سامنا پڑے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. حلال یہ جو ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں کہ مشین چلوا رہے ہیں، کپڑا بنوا رہے ہیں، کاریگروں کو پھر سے پانی پلوا رہے ہیں، مال بیچ رہے ہیں، یہی حلال طریقہ ہے خرید و فروخت کا. جتنی چیزیں ہم دکان چوری سے خرید رہے ہیں حلال طریقہ، حلال کاروبار. اور جو کاروبار آج آن لائن ہو رہا ہے، بینک کے ذریعے سے، شیئر مارکیٹ کے ذریعے سے یا کسی اور کمپنی کے ذریعے سے، اگر اس کے بارے میں ہمیں معلومات جانکاری ہے، کسی دارالفتہ کا فتویٰ اس کے حلال ہونے کا ہے، تب ہم اس میں ہاتھ ڈالیں، تب اس میں ہم شیئر لگائیں. ورنہ اگر ہم اپنے من سے کر رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہم حرام میں مبتلا ہیں، ہم حلال نہیں کر رہے ہیں. اس لیے حلال کی طلب، حلال کو ڈھونڈنا، حلال کاروبار کو آگے بڑھانا، جتنا بھی ہم آگے بڑھائیں حلال ہونا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حدیث شریف اللہ کے رسول نے فرمایا طلب و فریض طلب و کسب الحلالی
فریضۃ بعد الفریضہ، تمام فرض ادا کرنے کے بعد ایک مسلمان کے اوپر جتنی چیزیں فرض ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اگر مال و دولت والا ہے، جتنے بھی فرائض ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے حلال کو طلب کرنا، حلال کمائی تلاش کرنا ایک فرض ہے، تو خود فرض ہے حلال کو کمانا۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رواه البیہقی۔ امام بہقی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رزق کو، حلال کو تلاش کرنا، اس میں محنت کرنا، اس میں مشقت اٹھانا، اس کو آگے بڑھانا، یہ فرض ہے۔ اور اپنے آپ کو بیکار پڑے رکھنا اور دوسروں کو محتاج بننا اور مانگ کر کے کھانے کا مزاج بنانا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر آدمی دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ اسلام میں لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس لیے حلال کو تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حرام سے بچائے۔ ہم جو بھی کاروبار کریں اس میں جہاں بھی ہمیں لگے کہ یہ حرام ہو رہا ہے، فوراً اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ جیسے حرام میں سب سے پہلے معاملہ ہے سودی کاروبار کا۔ ہم جو لین دین کر رہے ہیں، اگر اس میں ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں، لین دین، تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ سود حرام ہے، چاہے کسی بھی طرح کا سود ہو، 1 روپیے کا سود ہو، 1 لاکھ کا سود ہو، بینک کا سود ہو، یا کسی دکاندار کا سود ہو، یا کسی کاریگر کا سود ہو، کسی بچے سے سود لینا ہو یا کسی عورت سے سود لینا، کسی سے بھی سود اگر کاروبار کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے، وہ کاروبار ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ آج نیٹ پر اور موبائل پر جو آن لائن کاروبار ہو رہا ہے اور شیئر مارکیٹ کے ذریعے سے جو کاروبار ہو رہا ہے، اس میں بہت سے حرام کاروبار ہو رہے ہیں۔ شراب کی بھی وہ کمپنی کاروبار کر رہی ہے، شراب کا کاروبار کر رہی ہے، خنزیر کا بھی کاروبار کر رہی ہے، جوا کا بھی کاروبار کر رہی ہے، اور بہت سی ناپاک چیزوں کی کا کاروبار کر رہی ہے، اور اسی میں ہم بھی اپنا پیسہ لگائے ہوئے ہیں، تو اس کمپنی میں پیسہ لگانا حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں پر مدد مت کرو۔ ہم جس کمپنی میں پیسہ لگا رہے ہیں وہ گناہ والی کمپنی ہے۔ شراب گناہ نہیں ہے، خنزیر یہ گناہ نہیں ہے، سودی کاروبار گناہ ہے، تو ہم اس میں اپنا پیسہ لگائیں گے تو اس کاروبار کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں، تو ہم اس گناہ میں تعاون کرنے والے ہیں، اس لیے ہمارا یہ اس میں پیسہ لگانا حرام ہے۔ اور ہمیں جو پیمنٹ مل رہا ہے اس میں جو ہم چیک بٹا کرا رہے ہیں، چاہے مجبوری ہی میں کرا رہے ہیں تب بھی وہ حرام ہے، رضامندی سے کرا رہے ہیں تب بھی حرام ہے۔ کسی بھی طریقے سے اس میں حرام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ حرام چند چیزیں ہیں اور بقیہ اللہ نے سب حلال چیزیں بنائی ہیں، ان چند چیزوں کو چھوڑ کر حلال ہی حلال کماؤ، حلال ہی حلال کھاؤ۔ چند ہی چیزیں حرام ہیں، بس اسی سے بچنا ہے۔ اسی میں سے یہ سودی کاروبار بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث میں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح شریعت میں ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جن کو کہتے ہیں ڈاؤٹ فل، مشتبہات، جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کا حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہے، تو اس میں اپنے آپ کو نہیں پڑھانا ہے، اس کو حرام سمجھ کے اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح ہمارے تجارت کا ایک 5واں حکم ہے کہ ہم سودی قرض سے بچیں اور جوا سے بچیں۔ آج یہ جو سٹے بازی ہوتی ہے، جب IPL ہوتا ہے یا کوئی بڑا ٹورنامنٹ ملک میں ہوتا ہے تو آن لائن سٹے بازی ہوتی ہے، جس کو جوا کہا جاتا ہے۔ فلانی ٹیم جیتی تو اتنا پیسہ لگا کے جاؤ، اور فلاں ٹیم جیتی، فائنل فلاں ٹیم جیتے گی تو صحیح آنسر دینے والے کو
اور اتنا پیسہ لگانے والے کو اتنا انعام ملے گا. اور باقاعدہ یہ IPL یہ خود ایک جوا ہے. یہ بہت بڑی وبا ہے اس ملک کے اندر کہ چند لمحوں میں اور کم محنت میں ڈھیر سارا پیسہ کمانے کا جو مزاج آج دنیا کا بنایا جا رہا ہے. ہر ملک میں ایسی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں یہودیوں کی جانب سے اور انٹرنیشنل پیمانے پر. اگر وہ ملک کی حکومت نہ مانے تو ان کے اوپر سرکاری دباؤ ہے, عالمی دباؤ ہے کہ آپ اپنے یہاں میچ کرائیے, اب اپنے یہاں فٹ بال میچ کرائیے, اپنے یہاں اولمپک کرائیے. یہ انٹرنیشنل دباؤ ہے, ان کو کرانا ہے. نہیں کرائیں گے تو ان کو کھلی مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل پیمانے پر ان کو بزنس نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ ان کا دباؤ ہے. پر یہ جانیے بزنس مین کے سامنے سب چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو سکتا کرنا ہے. تو اب ہمارے نوجوان اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور راتوں رات امیر بننے کا جو خواب آج ہر تاجر, خبر ہم لوگوں کے پاس آ رہی ہے کہ ہمارے آپ کے گھر کے گرستہ گدی بند کر کے مندے میں اپنی گدی پر یہی سب میں لگے ہوئے ہیں کہ آج فلاں فائنل ہے, دیکھا فائنل ہے, اسی میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. کاریگر دوڑ رہا ہے, بانی والا دوڑ رہا ہے, اس کو پیسہ پیمنٹ اس کا روکے ہوئے ہیں, اس کو چیک بہت آگے کا دے دیا ہے یا وعدے پر وعدے ہو رہا ہے اور یہاں اپنا پیسہ IPL میں لگا رہے ہیں بیٹھ کر کے. ہارے تو نقصان اور جیتے تو چند منٹوں میں 1.5 گھنٹہ کے میچ میں کروڑوں اور اربوں اور ملینوں کے جو ہیں بن جاتے ہیں مالک. یہ حرام ہے, یہ قمار سکتا. اللہ نے قرآن میں کہا یسألونک وہ کیسے آئے تھے, ہاں یسألونک عن الخمر والمیسر. اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام. کہہ دیجیے قل فیہما اسم کبیر, اس میں تو سب سے بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے. الٹا پوچھنے آئے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. بہت قرآن نے بہت جانچ کر کے یہ حکم دیا ہے قل فیہما اسم کبیر, بہت بڑا بھاری گناہ اس میں ہے. راتوں رات آدمی کو کنگال کر دیتا ہے. جواری اپنی بیوی بچوں کو بیچ دیتا ہے اور کوئی آدمی اپنی چالاکی سے کسی کا سرمایہ, کسی کا کی گاڑی کمائی چند تاش کے پتوں میں اور چند کلک میں اپنے ہتھیار لیتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, ایسے کاروبار کرنا حرام ہے. اسی طرح سودی قرض جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لون, یہ لون کے بارے میں سن لیجیے. اپنے بنارس کا ماحول, غیر مسلم تو ان کا تو پورے کاروباری کا سسٹم ہی اسی پر ہے. ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں ہمارے تنظیم کے کہ بنارس کے ایک CA کی رپورٹ ہے کہ کورونا لاک ڈاؤن سے لے کر کے اب یا اسی زمانے میں اب تک 200 کروڑ کا لون ہمارے بنکر برادرانہ بھائیوں نے فلانی بینک سے لیا ہے. اب بتائیے 200 کروڑ کا لون تو فلانی بینک نے اس بنارس ہی پورا کے ایریا میں بانٹا ہے. اور کتنے اسی میں دیوالیاں ہو گئے, کتنے چکانے پر, کتنے گھروں پر تالے لگ گئے, کتنے فرار ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے بھائی سوچیے مزاج میں ہے کیا کہ بڑے لوگ لیتے ہیں کاروبار بڑھانے کے لیے یا کچھ قانونی مجبوری سے بچنے کے لیے, وہ تو اپنی جگہ, لیکن یہ 200 کروڑ اس کا کہنا یہ ہے اس میں چھوٹے بڑے سب شامل ہیں. یہ جو 4 دن کے کاروباری راتوں رات امیر بننے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ لون لے کر کے اپنا کاروبار بڑھانے کے چکر میں بہت برا پھنسے ہوئے ہیں. 200 کروڑ کا لون یہ بنارس میں. ارے سودی قرض یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سختی سے منع کیا ہے, حدیث میں منع ہے, کتنی روایتیں اس میں ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی یہی تو کرتے تھے. اور حضرت سے جو میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا اسی لیے کیا تھا کہ آپ کو بیچ میں بات سمجھنا آسان ہو. یہ یہودی اور حضرت مدینہ والوں کو لون دیتے تھے, قرض دیتے تھے اور اس پر بیاج لیتے تھے. یہ سودی قرض یہ حرام ہے. یہ مجبوری میں, اور یہ مجبوری کس درجے کی ہوگی, یہ سب فتویٰ جب تک آپ نہیں لیں گے آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا.
یہ لوگ میسج چلاتے ہیں کہ مجبوری میں سودی قرض لینا جائز ہے. کتابوں میں لکھا ہے، کتاب کی عبارت نقل کر کے اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. تو لوگ قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں. تو کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ جس کا میٹر ہے، جس کا معاملہ ہے، اپنی مجبوری بتائے جا کے دارالفتہ میں مفتیان کرام اور مفتی شہر کے سامنے، تب وہ راستہ نکالیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی کے لیے مجبوری کس چیز کا نام ہے؟ تھوڑا ایک چیک آپ کا باؤنس ہو گیا، مجبوری آ گئی؟ نہیں، یہ سودی قرض حرام ہے، کسی بھی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس کا ایک حکم یہ ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کیا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک معاملہ کر کے جدا نہ ہو تب تک ان کو اختیار ہے کہ اس معاملے کو مکمل کر دیں یا اس معاملے کو ختم کر دیں. اٹھنے سے پہلے، جدا ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر، بس بیٹھیے چچا تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سن کر کے کیسے کاروبار کرتے تھے کہ اگر آپ بیٹھے ہیں، بیٹھ کر کے لین دین کر رہے ہیں، ہاں یہ کپڑا ہے، اس کی اتنی قیمت اور یہ اتنے پیمنٹ اور یہ اتنے ٹائم تک ہم نے بیچا، ادھار یا نقد، تو فوراً معاملہ مکمل ہوتا، کھڑے ہو جاتے تھے اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ کھڑے ہو جانے سے وہ معاملہ مکمل ہو گیا. جب تک معاملہ چل رہا ہے اگلی پارٹی کو انکار کرنے کا اختیار ہے کہ وہ کہتے کہ نہیں ہم نہیں بیچیں گے، یا ہم تعلیم بعد میں بتائیں گے، یا ہم پھر سمجھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے. اگر بات ہو رہی ہے اور بات مکمل ہو گئی اور پھر بعد میں جب لین دین کا معاملہ آیا اور اگر اس دن تو ہم نے کچھ کہا تھا ہی نہیں، اب یہاں سے جھگڑا پیدا ہوگا. تو شریعت اس جھگڑے کو ختم کیا ہے. جب تک مجلس ہے اسی وقت بولو، اسی وقت کہو کہ منظور ہے کہ نہیں منظور ہے. اگر وہاں پر خاموش رہیں گے اس کا مطلب کہ آپ راضی ہو. نہیں وہ راضی ہے تو کہو زبان سے کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہم اتنے میں سودا نہیں بیچیں گے، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. یہ تجارت کا اصول. موبائل پہ جو ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اگلے کو اپنا پیمنٹ بتایا اور اپنا پرائز، اپنا مال دکھایا، پرائز بتایا اور اس نے دیکھ لیا. ہم دیکھتے ہیں موبائل میں کہ وہ میسج پر نشان لگ جاتا ہے کہ اس نے دیکھ لیا، لیکن کوئی کمنٹ نہیں آتا کہ یس یا نو یا اوکے. تو اس وقت تک اس کو اختیار رہتا ہے کہ جب تک وہ اوکے نہ کرے آپ کو پیمنٹ مانگنے کا اور مال بھیجنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو بے مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک اگلے کی طرف سے کوئی یس یا نو کا بٹن نہ یا اس کا کال نہ آ جائے. یہ ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. اس کو ہم لوگ برتیں گے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے. اسی طریقے سے کاروبار میں ایک اختیار ہوتا ہے شرط کا کہ معاملہ آپ نے کیا لیکن کچھ چیز میں آدمی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ لے کہ نہ لیں، لے کہ نہ لیں. خریدار اتنے اس کی فضیلت بیان کرتا ہے اور اس کو اتنا اچھے سے سمجھاتا ہے، بیچنے والے کو ہنر ہوتا ہے بھائی اپنے پروڈکٹ کو پیش کرنے کا، اتنا بیان کرے گا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لے لیں گے. تو شریعت نے اس میں اختیار دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لے رہے ہیں لیکن ہم 3 دن کے بعد بتائیں گے یا ہم ابھی بعد میں بتائیں گے. اور اگلا بھی کہتا ہے ہمیں لے جا سمجھ میں یہ تو بتانا. یہ شریعت نے یہ اجازت دی ہے، اس کو کہتے ہیں خیار شرط. اور کم سے کم اس کی مدت 3 دن تک ہے. 3 دن تک آدمی مال رکھ کر کے دیکھ سکتا ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پر عرف کے اعتبار سے ہوگا، اپنے لین دین کے اعتبار سے ہوگا. کیونکہ اگر کئی ہزار ساڑیاں ہمارے پاس آ جائیں اور جب تک ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اگلے کو ایک دم بتائیں گے کہ ہاں مال صحیح ہے، تو اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے، ہاں یہ مال ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو 3 دن تک یہ اختیار ہے کہ آدمی اس 3 دن تک بے مکمل کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، یا مال واپس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہمارے یہاں یہ نظام نہیں ہے اور یہ بہت بڑی خرابی، بہت غیر شرعی بات ہے
بکا ہوا مال سال کے بعد واپس آتا ہے اور پیمنٹ ہو جانے سب کے باوجود واپس آتا ہے اور ہم لوگ واپس لے بھی رہے ہیں، یہ ہم لوگ بڑا غیر صحیح کام کر رہے ہیں۔ آج ایک چیز ہم لوگ خریدے سامان، اگر ہم یہ بگ بازار سے خریدیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے ان کی بل پر کہ ایک ہفتے میں یہ سامان ایکسچینج کر سکتے ہیں، پلٹ سکتے ہیں، واپس کر سکتے ہیں، ہر دکاندار کا ہوتا ہے۔ لیکن آج تک بنارس والے اپنی بل پر یہ نہیں چھاپ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مال کب تک واپس کر سکتے ہیں، کب تک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہم لوگ اسلام سے بھی دور ابھی تک ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ آج تک ہم نے کسی کی بل کے پیچھے نہیں دیکھا کہ لکھا ہوگی ہاں یہ ساری ہے، یہ ایک ہفتے میں واپس ہو سکتی ہے یا ایک ہفتے میں ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہم لوگ؟ اور اسی میں پریشان بنے ہوئے ہیں۔ اچانک سے مال واپس آتا ہے اور اچانک سے آدمی کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ کیا نظام ہم لوگ ہیں؟ عالم غیر عالم سب اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ غلط، یہ کاروبار ہے، غیر شرعی ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے والا ہے۔ اسی طرح بڑے کا خرید و فروخت کا ایک نواں حکم ہے، خیار رویت جس کو کہتے ہیں، یعنی دیکھنا۔ مال آپ نے آرڈر سے منگوایا، جب تک آپ دیکھ نہ لیں پیمنٹ کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے اور اگلے کو پیمنٹ مانگنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ یہ ہے دیکھنے کا حق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آرڈر لگا دیا اور ہم نے جو چاہے وہ مال لگا دیا۔ دیکھیے آج امیزون یا جو بھی آن لائن کمپنیاں ہیں کتنا اسلامی اصولوں پر یہ لوگ ہیں، جس کو ہم لوگ امریکہ اور یورپ کہہ رہے ہیں، یہودی اور نصرانی کہہ رہے ہیں، وہ ہماری اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہی ہیں۔ جو ان کا رہے گا جب ڈلیوری ہو مال دیکھ لیجئے، اگر نہیں ہے تو آپ فوراً ان کو آپشن رہتا ہے آپ مال واپس کر لیجیے، وہی آدمی آ کر آپ کا مال واپس لے کر چلا جائے گا۔ گھر بیٹھے بیٹھائے شرعی اصولوں کے مطابق ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر مال دیکھ کر کے فون آ گیا کہ عیب ہے، بس جھگڑا شروع، بس کیسی بات کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں 10 سے کاریگر ہیں چیک کرنے والے، 25 سے لائٹ لگی ہوئی ہے، کوئی عیب نہیں تھا، ہم مال واپس نہیں لیں گے، یہ جھگڑا۔ لیکن یہ جو غیر قومیں ہیں ہماری اسلامی اصول پر تجارت کر رہی ہیں، خیار رویت دیکھنے کے بعد آدمی کو اختیار ہے، اگر اس میں عیب ہے، اس کے پسند کی ہے، اس کے آرڈر کے مطابق ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو ڈیلیور کریں، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں پرائس مانگنے کا، قیمت مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک 10واں حکم ہے خیار عیب، یعنی مال کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کو بیان کیا جائے، اور اگر آرڈر پر کوئی مال منگوایا ہے اور اس میں کوئی عیب نکلا تو آپ کو واپس کرنے کا حق ہے۔ یہ حق مشتری کو ہر حال میں ہے۔ یہ چیز ہم لوگوں کے اندر بھی ہے کہ مال کا عیب بیان نہیں کیا جاتا، یہ خیار عیب، یہ عیب والی بات، مال میں اگر کوئی عیب ہو تو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سے واقعات ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ہمارے ساتھیوں نے ہر جگہ اس کو بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود واقعہ ہے، اونٹ ایک عیبیلا تھا اور آپ نے ایک آدمی کو مقرر کیا تھا کہ اس کو بتا کر بیچنا کہ یہ اونٹ عیبیلا ہے، لیکن اور صحیح بغیر بتایا بیچ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھونڈ کر کے اس کو بتایا کہ یہ عیبیلا ہے، تم چاہو تو اس کی جو قیمت ہے کم کر کے وہ لے لو یا اس کو تم واپس کر دو۔ کیا یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم عیب والے مال کو واپس کر لیتے ہیں خوشی خوشی؟ بلکہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور بلکہ دھوکہ دیا جاتا ہے، کہاں کچھ جاتا ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، عیب نکل جاتا ہے، مانا نہیں جاتا۔ اس لیے یہ ساری جو موٹی موٹی چیزیں ہیں یہ ہماری تجارت کے اصول ہیں۔ آپ کو اگر اور بھی مزید باتیں جاننی ہیں، بہت لمبی بات ہے، آپ ہم سے رابطہ کیجیے، ہماری تنظیم یا کوئی بھی افراد، یہ تنظیم دعوت الحق، اس کا مشورہ باقر تلے مسجد میں ہوتا ہے روز ہر اتوار کو، اور ہمارا جلسہ مسجد ہوتا ہے، اور محلے گھروں میں نوجوانوں کو چھوڑ کر کے درس ہوتا ہے اور مستورات کا بیان ہوتا ہے۔ آپ کے محلے میں مستورات کا بیان بہت ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں اپنا گھر کوئی بڑی جگہ ہو، وہاں پر عورتوں کو جمع کیجیے، ہم کو خبر کیجیے، ہمارا ایک آدمی آئے گا بیان کرے گا۔ یہ ہمارا جو کام ہے، آپ لوگوں کو گزارش ہے کہ ہم سے جڑیے اور نوجوان بھی ہم سے رابطہ کریں۔
کوئی بھی ان کا مسئلہ ہو، دین کا، دنیا کا، عقیدے کا، کسی مسلک، کسی جو ہے اعمال کا، نماز کے کسی مسئلے کا، زکوٰۃ کے کسی مسئلے کا، لین دین کا، سب میں ہمارے پاس باہر سے پڑے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے، سہارنپور کے، ندوا کے اور ملک کے بڑی بڑی جگہوں کے پڑے ہوئے علماء اور باقاعدہ بہت اچھے عالم دین ہیں. یہ ہماری پوری ٹیم ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم سے خدمت لیجیے، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب بھی آپ ہمیں دعوت دیں تو محلے میں اس کی دعوت چلائیں. ایسا نہیں کہ لوگ آئیں، چند لوگ آئیں اور ہو جائے. محنت کریں گے تو ایک دوسرے سے جب مل جل کر تعاون ہوگا تو یہ کام آگے بڑھے گا. آج بہت ضرورت ہے نوجوان کو جوڑنے کی، لوگوں کو اللہ رسول کی بات کو بتانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.